اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت میں آتا ہے کہ انسان دن بھر روزہ رکھتا ہے، رات کو قرآن پڑھتا ہے اور سنتا ہے تراویح کے اندر، تو یہ دونوں چیزیں اس کے لیے شفیع بنتی ہیں، یعنی اس کے لیے شفاعت کرتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ روزہ اس کے لیے کھڑا ہو جائے گا قیامت کے دن کہ یا اللہ، میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے سے روکا۔ اور پھر آپ دن کا سوچیں، ان علاقوں کا، ان ممالک کا جہاں آج کل دن بہت لمبے ہیں، اور پھر خاص کر ان ممالک کی طرف چلے جائیں جہاں کے حالات خراب ہیں، جہاں پہ بہت گرمی ہے، کھانے کو نہیں مل رہا، لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ پھر ان غریبوں کو ذہن میں لے آئیں جن کے گھروں میں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اتنی گرمی کے روزے، اگر فریج ہیں تو وہ کام نہیں کر رہے، بجلی کوئی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، فروٹ نہیں ہے کھانے کو، اوپر سے پھر آپ سوچیں کہ اتنے لمبے لمبے روزے۔ تو ہم تو یہاں پہ بڑے آرام سے روزے رکھ رہے ہیں، ہر قسم کی سہولتیں ہم کو ملی ہوئی ہیں۔ پھر قرآن کہے گا یا اللہ، میں نے اس کو رات کو سونے اور آرام کرنے سے روکا۔ افطاری کرنے کے بعد آپ دیکھیں کس قدر تقاضا ہوتا ہے کہ آرام کریں۔ دن تو گزر جاتا ہے، لیکن چونکہ گرمی اور لمبا دن ہونے کی وجہ سے پانی زیادہ پیا جاتا ہے، پھر فروٹ بھی اس طرح کے کھائے جاتے ہیں جیسے تربوز، واٹر میلن وغیرہ، پھر فرائی فوڈ ہوتا ہے۔ تو جب اتنا سارا کچھ مختلف قسم کی اکٹھی چیزیں ہمارے پیٹ میں جاتی ہیں تو پھر انسان بوجھل ہو جاتا ہے، دل کرتا ہے کہ لیٹ جائیں، آرام کریں۔ ٹائم کم ہوتا ہے کیونکہ پھر مسجدوں میں تراویح کی طرف بھی دوڑنا ہوتا ہے، اور وہاں پہ بھی رش ہوتی ہے، پارکنگ کا مسئلہ، اور کتنا ٹائم آپ کا اس طرح نکل جاتا ہے۔ تو انسان کے جو حواس اور اعصاب ہوتے ہیں وہ جواب دے جاتے ہیں۔ اور اگر آپ ہند کے علماء کے حالات پڑھیں، جو بڑے بڑے عالم گزرے ہیں، تو وہ انہوں نے کتابیں لکھی، تو ان کی کتابوں میں شروع میں جنہوں نے ان کے بارے میں، ان کی حالات زندگی میں بارے میں لکھا، تو ان میں دیکھتے ہیں کہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ حضرات مغرب کے بعد بھی نوافل کا انتظام کرتے، یعنی اہتمام کرتے، اور نوافل بھی جس کو اوابین کے نوافل کہا جاتا ہے، اس پہ بھی سپارہ 1.5 سپارہ یہ پڑھتے۔ پھر یہ تراویح میں چلے جاتے، تراویح پڑھا رہے ہیں یا تراویح میں سن رہے ہیں قرآن۔ پھر تہجد میں اٹھتے ہیں تو 1-2 سپارہ اس میں پڑھتے ہیں۔ تو اتنی طویل عبادت ان کی ہوا کرتی تھی۔ پھر یہ تراویح پڑھنے والے، یہ قرآن پڑھنے والے، ان کا قرآن کہے گا کہ اللہ، میں نے اس کو سونے سے اور آرام کرنے سے روکا ہے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن کیا ہے؟ قرآن خود اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ جو کلام ہے، یعنی جو کلام کسی کا ہوتا ہے نا، وہ اس کی صفت ہوتی ہے۔ تو اللہ کا کلام جو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اور اب دیکھیں قرآن ہے کیا؟ قرآن سورۃ قدر میں انا انزلنا فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو قدر والی رات، عزت والی رات، فیصلے کرنے والی رات میں اتارا، یعنی یہ وہ رات ہے جس میں تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو قرآن جو ہے تقدیروں کو بدلنے والی رات میں نازل ہوا ہے، تو پھر اس قرآن کی اپنی ویلیو کیا ہوگی؟ پھر قرآن جو ہے، پھر قرآن کہے گا کہ اللہ تعالیٰ، یہ میں نے اس کو راتوں کو جگایا، اس نے اپنا آرام چھوڑا اور مجھے یہ پڑھتا رہا۔ اور پھر قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، صفت الہی ہے، اور صفت الہی اور ذاتی الہی کی صفات ایک ہی ہیں، اس سے علیحدہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ خود سفارش فرما رہے ہیں۔ جو قرآن سفارش کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، صفت الہی ہے، ذات الہی ہے، تو اللہ تعالیٰ خود اس بندے کے لیے سفارش کر رہے ہیں۔ قرآن کی سفارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ سفارش فرما رہے ہیں اللہ ہی کے دربار میں۔ یہ سفارش رد نہیں کی جائے گی، یہ سفارش اللہ کی ہی سفارش ہے۔ اور روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے، میں خود اس کی جزا دوں گا۔ اب اللہ خود روزے کو اپنا کہہ رہے ہیں کہ روزہ
میرے لیے جو کسی چیز کو اپنا کہہ دے، اس کی نسبت اپنی طرف لگا لے، تو کیا پھر وہ اپنی چیز کو رسوا کرے گا؟ نہیں، بالکل وہ اس کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ اور اب دیکھیں، روزہ رمضان کے مہینے میں 2 ہجری میں فرض ہوا، اور رمضان کا مہینہ خود اپنے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ 2 ہجری میں میرا آنا پہلے سالوں کی نسبت یکسر مختلف تھا۔ پہلے میں سال کے دوسرے مہینوں کی طرح ایک عام مہینہ تھا۔ اپنے دوسرے بھائیوں اور رفیقوں سے کسی قسم کا امتیاز مجھے حاصل نہ تھا، نہ کوئی خاص بات میرے اندر تھی، نہ کسی خاص پیغام کا میں حامل تھا، اور نہ دین کے ارکان میں سے کوئی رکن میرے متعلق تھا۔ رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم پر مجھے رشک آتا تھا، کیونکہ یہ حرمت والے مہینے تھے۔ ان میں ذی الحجہ پر تو مجھے خاص رشک آتا تھا کہ اس میں حج ہے۔ مجھے وہم و گمان تک نہ تھا کہ روزہ جیسی عبادت جو ہے، اتنا بڑا اعزاز اللہ تعالیٰ مجھے عطا کر دے گا اور یہ میرے اندر رکھا جائے گا، اور روزہ جیسا اہم اور مقدس پیغام کا مجھے حامل بنا دیا جائے گا۔ لیکن یہ روزہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ پھر وہ رات میرے اندر رکھ دی گئی جو 1000 مہینوں سے وہ رات بہتر ہے۔ پھر رمضان کا مہینہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ جب شعبان کے آخری تاریخ آ جاتی ہے تو تمام لوگ میرا چاند دیکھنے کے لیے بلند ٹیلوں اور مکانوں پر چڑھ جاتے ہیں، اور غروب آفتاب کے بعد ہر شہر، ہر بستی کے لوگ یعنی اس طرح نظر آتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو آسمان کی طرف نظر اٹھائے ہوئے نہ ہو۔ لیکن آج بدقسمتی سے ہم نے اس سنت کو بھی چھوڑ دیا۔ ہم لوگ فون پہ اور ادھر ادھر میسج چیک کرتے رہتے ہیں کہ وہاں پہ چاند ہوا نہیں ہوا، حالانکہ سنت یہ ہے کہ خود بھی نکلیں، بچوں کو بھی لے کر کھلی جگہوں میں جائیں اور چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ اور وہ رمضان کہتا ہے کہ یعنی ہر شخص میری جستجو کر رہا ہوتا ہے، اور ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ میری آمد کی خوشخبری جو ہے وہ سب کو سنائیں۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ پورا سال تو گزر جاتا ہے، کوئی کسی مہینے میں دن نہیں گنتے، لیکن میں آتا ہوں تو میرا ہر دن انگلیوں پر گنا جاتا ہے، پل پل کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ کیا کوئی اور ایسا مہینہ ہے جو کہ انگلیوں پہ گنا جائے؟ پھر قرآن کی نزول کی نسبت بھی آپ دیکھیں کہ وہ کہتا ہے کہ جو فرشتہ لے کر آئے، یعنی جو فرشتہ لے کر آیا وہ روح الامین کہلایا، جس نبی پر اترا وہ رحمت العالمین کہلایا، جس مہینے میں اترا اس کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کہہ دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور جس شہر میں اترا اس کو اللہ تعالیٰ نے امت القریٰ یعنی بستیوں کی ماں کا ٹائٹل دے دیا، اور جس امت کو ملا اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کہہ دیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی اس امت کو اللہ تعالیٰ نے بہترین امت کا ٹائٹل دے دیا۔ تو اب ایسا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنا چاہیے، جس طرح ایک رمضان کا مہینہ اپنے اندر اس مہینے کو پا کے اپنی خوش قسمتی تصور کر رہا ہے، تو ہم بھی اپنا اس میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں کہ روزہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ یا اللہ میرے لیے اس نے اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھا، اور قرآن بھی سفارش کرے گا، اور دونوں کی نسبت اللہ کی طرف، ایک اللہ کا کلام اور دوسرے کے بارے میں اللہ نے کہا کہ روزہ میرے لیے، میں اس کی جزا دوں گا۔ یہ دونوں سفارشیں بہت ہی مقبول ہیں، یہ 2 مقبول سفارشیں ہم کو رمضان میں نصیب ہوئی ہیں، ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین رمضان گزارنے کی، بہترین عبادت کرنے کی، بہترین طریقے سے قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر جو قرآن کا کام کر رہے ہیں تو اس پہ اپنا زیادہ سے زیادہ ٹائم لگائیں، جو دورہ قرآن کرا رہے ہیں اس میں بہترین کوشش کریں، آپ کا ایک ایک جو لمحہ ہے وہ انویسٹ کیا جائے گا، اور اس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو اس کو بہت معمولی نہ جانیں۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔